یسوع مسیح خدا سی ملی کارسته یسوع مسیح تمام گناه کو بخش دیا یسوع مسیح تاریکی کی طاقت دود کی یسوع مسیح بچا ان کا بچا مسیح خداوند ہے. مسیح کی صلیب، نجات کی فتح اور تکمیل. پس صوبیدار جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے. اچانک سورج اپنی چمک کھو بیٹھا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا. پھر اندھیرے نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا تھا. لیکن اس گہرے سیاہ اندھیرے میں یسوع اچانک زوردار بلند آواز سے بولے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا نبی کو پکارتا ہے. اب یسوع بہت تکلیف میں تھا اور واقعی مر رہا تھا. یہ وہ وقت تھا جب یسوع نے دوبارہ بلند آواز سے میں نے یہ سب ختم کر دیا ہے. یسوع کی آخری پکار جو مسیح کے طور پر آیا تکمیل اور نجات کی فتح کا رونا تھا. آخر میں یسوع نے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی روح جدا ہو گئی. جب یسوع کی موت ہوئی تو یروشلم میں ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نیز زمین زور سے ہل گئی، چٹانیں پھٹ گئیں اور آسمان میں ایک تیز آواز سنائی دی. جس نے بھی اس زلزلے کو دیکھا وہ بہت خوف زدہ ہوا. یسوع کی صلیب کے ساتھ ایک رومی سپاہی نے یہ کہا، یہ واقعی مسیح ہے، خدا کا بیٹا، میری زندگی کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے صلیب پر مرا. اور یسوع جو صلیب پر مر گیا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جو گلیل سے پیروی کرتے تھے. یسوع مسیح پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کی عورت کی نسل کو کبھی نہیں بھولے تھے. ان میں مریم مگدلینی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم، زبدی کے بیٹوں کی ماں، اور یوحنا جو یسوع کا شاگرد تھا. یسوع کی مصلوبیت کے ذریعے آج ہماری باقیات نے کیا محسوس کیا؟ اصل گناہ کے ساتھ پیدا ہونے والے لوگوں کے جسم میں 3 لعنتیں ہوتی ہیں: گناہ کی طاقت، جہنم کی طاقت اور شیطان کی طاقت. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا انسان بن کر اس زمین پر آیا. مسیح نے صلیب پر پانی اور خون کے ہر قطرے کو بہا کر ہمارے تمام گناہوں کو چھڑایا. وہ لوگ جنہوں نے مسیح کی مصلوبیت کے ذریعے خدا کا فضل حاصل کیا ہے، پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے مسیح کا نام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جس نے شیطان کا سر کچل دیا. مسیح کے ایک اچھے سپاہی کے طور پر زندگی گزارنا، ہر دن شکر گزاری اور جذبے سے بھرپور. نام کے مواد کو جانتا ہے. یسوع مسیح پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے خدا کا اصل وجود اور مومن بن جاتے ہیں. جن لوگوں نے لے پالک ہونے کی روح القدس حاصل کیا ہے
وہ ہر روز خود کو نئے مخلوق میں دوبارہ تخلیق کرتے ہیں، نیز ایک پرکشش مسیحی بن جاتا ہے جو گناہ کی طاقت سے جکڑے ہوئے لوگوں کو آزاد کرتا اور بچاتا ہے۔ خدا پوری کائنات اور تمام چیزوں کا خالق ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے اصل انسانوں کو خدا کی شبیہ اور مشابہت میں خوشحال روحانی مخلوق کے طور پر تخلیق کیا گیا تھا، تاہم شیطان جو پہلے ہی اس زمین پر پھینک دیا گیا تھا، باغ عدن میں پیدائش کے 3 باب میں نمودار ہوا اور آدم اور حوا کو جھوٹ سے دھوکہ دیا، ہمیں خدا سے جدا کیا اور گناہ کی طرف لے گیا۔ نتیجے کے طور پر میں شیطان کا فرزند بن گیا، ایک خوف کے غلام کی روح سے نوازا گیا اور ایک ایسا شخص بن گیا جسے صرف اپنے بدن سے پیار تھا۔ بتوں اور مذہب میں پڑھنے سے میں مختلف ذہنی مسائل کا شکار ہوں اور خاندانی مسائل، جسمانی مسائل اور معاشی مسائل کی وجہ سے اپنی زندگی میں توازن کھو بیٹھتا ہوں۔ پھر میرے مرنے کے بعد فیصلے کا انتظار ہے۔ میرے پاس اپنے روحانی مسائل کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی لعنت میں مبتلا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ انسانیت کے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یسوع مسیح آدم کی نسل نہیں بلکہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں عورت کی نسل سے آیا اور اپنا خون بہا کر اور صلیب پر مر کر شیطان کے سر کو رون دیا۔ مسیح وہ حقیقی بادشاہ ہے جس نے شیطان کے کاموں کو تباہ کیا، حقیقی کاہن جس نے میرے تمام گناہوں، لعنتوں اور آفات کو حل کیا، اور حقیقی نبی جو خدا سے ملنے کا واحد راستہ ہے۔ جس لمحے میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں، میں شیطان کی بری تقدیر سے آزاد ہو جاتا ہوں اور خدا کا فرزند بن جاتا ہوں، نئی طاقت اور ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ اب خدا کے فرزند کے طور پر دوبارہ پیدا ہونے کی دعا کا اقرار کرتے ہیں۔ محبت کے خدا جو مجھے بچانے کے لیے آیا تھا جب میں خدا کو چھوڑنے اور شیطان سے جکڑے جانے کے بعد ایک گنہگار تھا، میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں جو صلیب پر مر گیا اور جی اٹھا اپنے خدا اور نجات دہندہ کے طور پر۔ میں یقین کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میرے تمام ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کو صلیب پر مر کر معاف کر دیا، 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اب روح القدس کے طور پر میرے ساتھ ہے۔ اب میرے اندر خدا کا روح القدس مسیح کے روح کے طور پر آنے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے اور میری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ براہ کرم خدا کا فرزند ہونے کی شناخت اور اختیار سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہر دن جینے میں میری مدد کر۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ مجھے مسیح کے ایک اچھے سپاہی کے طور پر جینا چاہیے۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے مسیح کا دل ہر وقت میرے دل میں دھڑکتا رہتا ہے۔ مسیح کے ایک اچھے سپاہی کے طور پر جانتا ہوں کہ ایک شیطان نے جو مجھے الجھاتا ہے اور مجھے دوسروں سے محبت کرنے سے روکتا ہے، اور صرف خود سے محبت کرنے کے لیے میں مسیح کے نام کا اقرار کروں گا۔ یسوع ہی مسیح ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، تمام مشکلات ختم ہوئی، اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہو۔ عالمی انجیلی بشارت، زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔
اس ہفتے میں آپ کو مسیح میں روحانی طور پر ہر چیز کا فیصلہ کرنے، روحانی جنگ کے ذریعے شیطان کے خلاف لڑنے اور عالمی انجیلی بشارت کے مرکزی کردار کے طور پر استعمال ہونے کی برکت دیتا ہوں۔ قادر مطلق خدا، میں شکر گزار ہوں کہ مسیح جس نے اپنا خون بہایا اور میرے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے صلیب پر مر گیا، میرا نجات دہندہ بن گیا ہے اور مجھے اپنے روحانی لے پالک فرزند بنا لیا ہے، جو اب خالق کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتا ہے۔ مجھے مسیح کا ایک اچھا سپاہی بننے دے جو شیطان کے خلاف کھڑا ہے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے باوجود ہمیشہ اپنے وجود سے آگاہ ہے۔ مجھے روحانی سربراہی اجلاس بننے کی اجازت دے جو 237 اقوام کے لیے ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔